السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آسان درس صحیح بخاری، کتاب الصوم پر ہماری بحث چل رہی ہے، روزے کے مسائل پر۔ آج کا مسئلہ ہے کیا رمضان کو رمضان کہا جائے یا ماہ رمضان، یا دونوں ہی درست ہیں؟ اس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب قائم کیا اور احادیث نقل کی ہیں۔ باب لاتے ہیں، باب حل یقال رمضان و شہر رمضان، کیا رمضان کہا جائے یا ماہ رمضان؟ ومن رأى کلہ واسعہ، اور جس کے نزدیک دونوں لفظوں کی گنجائش ہے، دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ راجح بات یہی ہے، رمضان بھی کہہ سکتے ہیں، ماہ رمضان بھی کہہ سکتے ہیں۔ حدیث 1898 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان فتح ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ رمضان استعمال فرمایا ہے۔ دوسرا مسئلہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے جنت حق ہے، ہمارا ایمان ہے جنت کا وجود ہے، ہمارا یہ بھی ایمان ہے جنت کے دروازے ہیں اور وہ 8 ہیں۔ ہر چیز کو ہم حقیقت پر ہی ظاہر، ہر چیز کو ہم حقیقت اور ظاہر پر ہی محمول کرتے ہیں، الا کہ کوئی دلیل مل جائے جو اس کے معنی کو پھیر رہی ہو۔ تو الحمدللہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بات ختم ہوئی۔ حقیقت پر محمول کریں گے اور ظاہر پر ہی محمول کریں گے۔ بعض نے جو یہ لکھا ہے، کہتے بھی ہیں کہ جی اس سے مراد نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں، یہ مراد غلط ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے۔ رمضان خیر و برکت والا مہینہ ہے، ہزاروں فضائل و برکات ہیں، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بات ختم ہوئی۔ یہی اس کا مطلب ہے۔ ہم ہر چیز کو اس کے اصلی معنی پر ہی محمول کرتے ہیں، دوسری طرف ہم نہیں جاتے۔ یہی حدیث اور بھی کتابوں میں ہے، مثلا سنن نسائی میں 2102 نمبر حدیث ہے، اس میں یہ بھی وضاحت ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے۔ تو ہمارا ایمان ہے جہنم حق ہے، ہمارا ایمان ہے جہنم کا وجود ہے، ہمارا ایمان ہے جہنم کے دروازے ہیں، ہمارا یہ بھی ایمان ہے جہنم کے 8 دروازے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت پر ہی محمول ہے، ظاہر پر ہی محمول ہے۔ اس کا یہ جو معنی بعد لکھ دیتے ہیں کہ جی اس سے مراد ہے گناہ کے کام مشکل ہو جاتے ہیں، گناہ کے کام مشکل ہو جاتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے جہنم کے دروازوں کے بند ہونے سے، یہ معنی یہاں غلط ہے۔ ہاں ویسے ہزاروں فضائل ہیں، خیر و برکات ہے رمضان کی، ہر طرف خیر ہی خیر نظر آتی ہے، گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ اور دلائل ہیں، لیکن جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں کا معنی یہ کرنا کہ جی گناہ کرنے مشکل ہو جاتے ہیں، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ ہم اس کو ظاہر پر ہی محمول کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام بخاری
رحمہ اللہ نے جو یہ باب قائم کیا ہے کہ رمضان کہا جائے یا ماہ رمضان کہا جائے، اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک ضعیف روایت کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ضعیف روایت جسے ابن عدی نے روایت کیا ہے کہ رمضان مت کہو کیونکہ رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ معروف روایت، حالانکہ یہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ اس کی سند میں ابو معشر نامی راوی ضعیف ہے۔ تو جب ہم قرآن و حدیث میں دلائل و براہین دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان استعمال فرمایا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماہ رمضان کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن نسائی میں مستقل باب قائم کیا ہے، الرخصہ فی ان یقال لشہر رمضان رمضان، شہر رمضان کو، ماہ رمضان کو صرف رمضان کہنے کی رخصت کا بیان، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں وہ حدیث لائے ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ والی کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا حج کے برابر ثواب ملتا ہے، رمضان میں عمرہ کرنے کا۔ تو واضح حدیث ہے، سنن نسائی حدیث نمبر 2112 ہے۔ تو الحمدللہ یہی بات راجح ہے کہ رمضان بھی کہہ سکتے ہیں اور ماہ رمضان دونوں طرح کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر کچھ اور فوائد بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب شیاطین، بعض احادیث میں شیاطین جکر دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ شیاطین کے جکر دیے جانے کا مطلب کیا ہے کرنا چاہتا ہوں۔ اب شیاطین، بعض احادیث میں شیاطین جکر دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ شیاطین کے جکر دیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی اس کا مطلب ہے شیاطین کو جکر دیا جاتا ہے، اس کو ظاہر پر ہی محمول کریں گے۔ اس کی وضاحت بھی بعض احادیث میں آتی ہے، سنن نسائی حدیث نمبر 2108 اور دیگر احادیث میں کہ وَتُغَلُّ فِيهِ مَارَادَاتُ الشَّيَاطِينِ، رمضان کے مہینے میں مارادات الشیاطین کو باندھا جاتا ہے۔ اب مارادات الشیاطین اس حدیث کے شواہد بھی ہیں، یہ حسن درجے کی روایت ہے شواہد کی بنا پر۔ اب مارادات الشیاطین سے مراد کیا ہے؟ سرکش شیاطین، سرکش جو بڑے بڑے شیاطین ہیں ان کو باندھا جاتا ہے، بڑے بڑے شیاطین کو۔ چھوٹے چھوٹے شیاطین ان کے باندھے جانے کی کوئی نص قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آ گیا ہے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو دوسری حسن درجے کی حدیث میں وضاحت آ گئی ہے، اس سے مراد کون سے ہیں؟ سرکش شیاطین۔ صحیح ابن خزیمہ میں بھی اس کی وضاحت ہے، امام ابن خزیمہ نے بھی اسی کو ثابت کیا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ جلد 3 صفحہ 188 قبلہ 1883۔ اللہ اکبر۔ تو شیاطین کی مختلف قسمیں ہیں۔ سب سے بڑا شیطان جسے ابلیس کہا گیا ہے، جس نے سیدنا آدم و ابونا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، یہ وہ ہے ابلیس۔ مارادات الشیاطین، بہت سرکش شیاطین، اعلیٰ درجے کے سرکش شیاطین جو عام شیطانوں کے سردار ہیں، اللہ اکبر، جو رہبر ہیں شیطانوں کے، عام شیطانوں کے۔ عام شیاطین جو عام ہیں، جو بڑوں کے نیچے ان کی رہنمائی میں گمراہیاں پھیلاتے ہیں، اس طرح۔ تو یہ حدیث واضح ہے کہ رمضان بھی کہنا درست ہے، ماہ رمضان بھی کہنا درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔